مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، آج کے خطاب جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مقدسہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. قبر کے 3 سوالات میں سے دوسرا سوال دین کے حوالے سے ہوگا. پہلے سوال میں قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے. قبر کے دوسرے سوال میں پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دستور زندگی ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک زندگی کے تمام معاملات میں دین اسلام میں ہدایت موجود ہے، تعلیم موجود ہے، رہنمائی موجود ہے. زندگی کا کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے حوالے سے یا جس کے بارے میں دین اسلام میں ہدایت نہ ہو، رہنمائی نہ ہو. مکمل ہدایت
مکمل دستور زندگی، مکمل رہنمائی اور روشنی زندگی گزارنے کے معاملے میں اس دین اسلام کے دامن میں موجود ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث شریف میں دین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ حضور نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ من قالا، جس نے یہ کہا، رضیتو، میں راضی ہوا، باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، حضور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر میں راضی ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اور میرے آقا کریم، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ پا لیا۔ اور یہ بھی تینوں سوال جو قبر کے ہیں، ان میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، ان تمام ادیان میں سے اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور نجات بھی اسی دین اسلام کے دامن میں ہے۔ سورہ بقرہ میں، قرآن مجید میں یہ رہنمائی موجود ہے، یہ تعلیم موجود ہے۔ قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے، نصرانی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ہدایت اب تمہیں نہ یہودیت میں ملے گی نہ نصرانیت میں ملے گی، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ اب ہدایت کا مرکز اور ہدایت کیا ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ ملت ابراہیمی میں ملے گی، وہ ملت ابراہیمی میں ملے گی۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین اسلام ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے، اور اس ملت کا نام ملت ابراہیم ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اب نجات کے لیے دین اسلام سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ہدایت بھی تبھی ملے گی جب ملت ابراہیمی میں کوئی آئے گا۔ تو جب دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو دوسری آیہ مقدسہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہلے تمام نبیوں کی امتوں کو اللہ رب العزت نے کسی بھی امت کو اے ایمان والو کہہ کے خطاب نہیں فرمایا، کیونکہ تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ کسی امت کو یا ایھا الفقراء کہا کہ اے فقیرو، کسی امت کو یا ایھا المساکین، اے مسکینوں کہہ کے خطاب کیا۔ لیکن یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں میں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امہ، کہ حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ تو اس بہترین امت کو اللہ رب العزت نے جب خطاب کیا تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے دامن میں ایمان ہے۔
ایمان جن کے دامن میں ہے انہیں کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفہوم یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کلمہ شریف پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہوا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے ذمے جو سب سے بڑے اہم ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی اپنی من مرضی سے کچھ باتیں تو دین کی مان لیں اور کچھ باتوں کا انکار کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام کو بطور دین، بطور ضابطۂ حیات، بطور دستور زندگی اس نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنی من مرضی اور من پسند کی چیزیں جو ہیں انہیں چن لیا اور اسے ہی دین سمجھ لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹھیر ایسے نہیں، بلکہ فرمایا پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ حدیث ہمارے لیے بڑی ہی رہنما ہے۔ اس حدیث کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے وہ کون کون سے فرائض ہیں، وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، وہ کون کون سی ہماری ڈیوٹیز ہیں جن کو ہم ادا کریں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اسلام میں ہم پورے پورے داخل ہو گئے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے، راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 2 باتیں ہم نے سمجھی، ایک یہ کہ تمام ادیان میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور دوسری بات آج کے بیان جمعہ میں ہم نے یہ سیکھی اور سمجھی کہ ہمارا رب ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ 2 باتیں سمجھ لینے کے بعد اب تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جب اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جس عمارت میں ہم نے داخل ہونا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی پوری عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، انہیں ارکان خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ، اسلام کے 5 بنیادی ارکان، ان میں سے حضور نے فرمایا علیہ السلام پہلا رکن یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوری بھری کائنات میں عبادت کے لائق نہیں، و شہادت ان محمد رسول اللہ، اور دوسری اس بات کی گواہی شہادت دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ شہادت ہے۔ جب اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا اور حضور کو اپنا آقا و مولا نبی و رسول مان لیا تو یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ گویا کہ جس نے یہ گواہی دی، شہادت دی، وہ ایسے ہے کہ اس نے دین اسلام کو اپنا لیا اور وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بن گیا۔ اب اس کے بعد جو اس پر بڑی ذمہ داری ہے وہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، اور اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان میں سے یہ ستون اہم ترین ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح اور اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا، یہ دوسرا رکن ہوا۔ اور پھر تیسرا رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یہ 3 اسلام کے بنیادی ارکان، شہادت، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ،
اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد پھر جو 5واں رکن ہے وہ ہے حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ ان 5 ارکان میں سے گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ ایک رکن سے ہی غافل ہے، وہ ایسے ہی ہے جس کی اس کی 4 انگلیاں ہیں، جیسے پورا ہاتھ انسان کا، اس کا حسن جو ہے یہ 5 انگلیاں اس کا حسن ہے، اور اس میں سے اگر ایک انگلی کٹ جائے، بالکل ہی کٹ جائے، تو اس کا حسن جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اسی لیے ایک اگر آپ دیکھیں کہ پورا ایک خیمہ کھڑا کیا گیا ہے، اس کے نیچے بانس دے کر پورا ایک خیمہ کھڑا کیا ہے، اس کا ایک بانس ہی اگر گرا دیا جائے تو وہ شامیانہ بدنما لگے گا کہ نہیں؟ جو آدمی آئے گا دیکھے گا کہ یہ بہت بڑی خامی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کیوں رکھا گیا؟ جس کے 2 بانس گر جائیں، 3 گر جائیں، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگان دین نے یہ بات سمجھائی کہ انسان کے ہاتھ کا حسن جو ہے وہ 5 انگلیوں کی سلامتی کے اندر ہے۔ اسی طرح بندے کے اسلام اور بندے کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ اس کے 5 ارکان جو ہیں ان کے اندر کسی درجے کے اندر بھی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی نقص جو ہے اس کے اندر باقی نہ رہے۔ یعنی شہادت کے بعد پھر اقامت صلاۃ، 5 وقتہ نماز ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز فرض موقت ہے، یعنی اپنے مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی یہ ہر صاحب ایمان پر فرض کی گئی۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ اس معاملے میں بڑے بڑے اچھے عبادت گزار اور جن کے بارے میں ہم سب کا گمان ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر بندے کا اپنا گمان بھی یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نمازی آدمی ہوں، بہت پکا ہوں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں جب دیکھا جائے گا تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس معاملے میں انتہائی غفلت، انتہائی سستی کا شکار ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک کوئی اتنی قابل توجہ شے نہیں ہے کہ اس پر اتنا زور دیا جائے، اس پر اتنی اہمیت دی جائے۔ اس لیے روزے تو لوگ رکھیں گے، نماز بھی کسی نہ کسی درجے میں ادا کریں گے، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو پھر دیکھنے میں اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ ہی دینا پڑے، کسی طرح سے کوئی نہ کوئی چھوٹ اور رعایت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ جب اسلام کو مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہمیں بتایا بھی گیا اور سمجھایا گیا اور حقیقت بھی یہی ہے، تو اب اس حقیقت کو مان لینے کے بعد اب پھر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی کہ جہاں نماز کے معاملے میں سستی آخرت کی تباہی کا باعث ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت، سستی، لاپرواہی، عدم توجہ جو ہے یہ آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے متعدد مقامات قرآن مجید کے اس وقت میرے پیش نظر ہیں، جن میں سے 1-2 مقام میں نے عرض کیے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اپنے وقت پر ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح ادا کرو نماز۔ اس کے فوری بعد جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے ایتاء الزکاۃ، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دو۔ گویا کہ نماز کے بعد قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارک میں بھی جس عمل کا ذکر ہے وہ روزے کا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ تو زکوٰۃ کا عمل ہے۔ اس لیے عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ 2 لفظ جب ملا کر بولے جاتے ہیں، کسی شخص کے دین کے حوالے سے وابستگی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جناب صوم و صلاۃ کا بڑا ہی پابند ہے، فلاں شخص صوم و صلاۃ کا بڑا پابند ہے، وہ نماز روزے کا بڑا پابند ہے۔ اس سے ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ جنم لے گئی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کے بعد جس عمل کا ذکر ہے یا اسلام کے جس رکن کا ذکر ہے وہ روزہ ہے۔ حالانکہ در حقیقت قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر آدمی پہنچتا ہے کہ نماز کے بعد جس عمل کا درجہ ہے وہ ہے ادائیگی زکوٰۃ۔ روزے کا درجہ تو اس میں بعد میں آتا ہے، اور حج پھر اس کے بعد 5واں رکن ہے۔ اس ترتیب کو سمجھ لینے کے بعد کہ اسلام کی عمارت میں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ شہادت کے بعد پھر ہمارے اوپر ایک فریضہ ادا ہو گیا، ایک ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو گئی کہ کوئی نماز بھی ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ اگر رہ جائے نماز تو پھر اس کے لیے قضا کا حکم دیا گیا ہے کہ قضا نماز ہوتی ہی وہ ہے جو اپنے وقت پر ادا نہ ہو سکے۔ وقت گزر جائے اور آدمی نماز نہیں پڑھ سکا، اس کا کوئی بھی سبب ہو، شریعت نے کسی نہ کسی درجے میں نماز کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے اسے کس پختگی کے ساتھ ہمارے دلوں میں راسخ کیا کہ وقت گزر چکا ہے تو کوئی فکر نہیں، اب وقت ہے تو وہ وقت تو گزر چکا ادائیگی کا، لیکن تم اس کو پڑھ سکتے ہو، کیسے؟ قضا کر کے پڑھ لو۔ تو نماز قضا ہو گئی اور قضا کر کے پڑھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ورق اگر کھول کے دیکھا جائے، حضور کی پوری حیات مبارکہ میں سے ایک موقع ایسا آیا جس کا نام حدیث شریف میں لیلۃ التعریس ہے۔ لیلۃ التعریس، شب تعریس، تے عین رے اور یہ اور سین، لیلۃ التعریس، یہ رات ایسی تھی کہ حضور ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ اور جہاد کا بھی سفر تھا، تو یہ بے آرامی، تھکاوٹ اور نیند کا پورا نہ ہونا، اس سبب رات کو گہری نیند آئی صحابہ کرام۔ جب رات کو ایک جگہ لشکر نے قیام کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سب اب سو جاؤ، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اکیلے جاگتے رہیے، باقی سب صحابہ آرام کریں۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر وقت پر سب کو بیدار کر دیجیے۔ دیکھیے اگر کسی کی نماز قضا ہوتی ہے تو کیسا اس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، کیسی تسلی ہمارے دین کے اندر، رہنمائی مکمل موجود ہے۔ میں نے عرض کی مکمل دستور زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کی نماز، سویا ہوا آدمی ہے، سورج نکل آیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو اب دیکھیے اس کا معاملہ جو ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ کمال ہے۔ اب دیکھیے کیسی مکمل رہنمائی رکھی گئی کہ حضرت سیدنا بلال کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے جاگتے رہنا ہے، نماز کے وقت سب کو بیدار کرنا ہے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیوٹی جو حضور نے لگائی ہو اس کے معاملے میں وہ غافل ہو جائیں، اس سے غفلت برتیں یا سستی کر دیں؟ اس کا تو تصور بھی ممکن نہیں۔ معاملہ کیا ہوا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے سب صحابہ پر گہری نیند کا غلبہ کر دیا تاکہ صبح جب اٹھے تو تازہ دم ہو کر کے یہاں سے سفر کا آغاز کریں۔ تو قدرت خداوندی اور مشیت خداوندی کو یہ بات پسند آئی، اور حضرت بلال پر بھی شدید نیند کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ فرما دیا، اور وہ بھی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ نماز فجر کا وقت گزر گیا، میرے آقا بھی آرام فرما ہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا اور سورج کی کرنیں صحابہ کرام کے اوپر پڑیں تو کچھ صحابہ کی آنکھیں کھلیں اور بیدار ہوئے، میرے آقا کریم بھی بیدار ہوئے، تو دیکھا کہ سورج تو کافی نکل آیا ہے۔ تو حضور نے پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جب تمہاری ڈیوٹی تھی کہ تم نے نماز کے لیے جگانا ہے تو تم نے جگایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور کہ میرے اوپر بھی نیند کا ایسا شدید غلبہ ہوا، ایسی شدید نیند آئی کہ میں اس ڈیوٹی کے معاملے میں بڑی غفلت مجھ سے واقع ہو گئی۔ حضور مسکرائے، اور مسکرائے جب، چونکہ یہ سب مشیت خداوندی اور قدرت خداوندی کو منظور تھا کہ ایسا ہو۔ اب صحابہ کو بڑی تیزی تھی کیونکہ وہ نماز کے قضا کا تو تصور نہ تھا، وہ تو صحابہ جلدی جلدی وضو اور طہارت کے لیے نکلے، تو حضور نے منع فرما دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے طہارت و وضو وغیرہ اس سے فراغت کرو، لیکن یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، چلو قافلہ لے کے چلو، تاکہ تالیف قلب جو ہے انہیں حاصل ہو جائے کہ دین وہی ہے جو حضور ارشاد فرمائیں گے۔ مسئلہ تو وہی ہے۔ اب وہاں سے آپ اندازہ کیجئے
کہ نماز ادا کیے بغیر وہاں سے کوچ کیا گیا۔ قافلہ جب روانہ ہوا، کوئی تھوڑا سا سفر طے کیا تو حضور نے پھر حکم دیا کہ یہاں جو ہے وہ سواریاں روک دی جائیں اور سب نماز کے لیے تیاری کریں۔ وہاں جب رکے تو باقاعدہ پھر وہاں نماز ادا کی گئی اور باجماعت نماز ادا کی گئی، باجماعت ادا کی، تاکہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کسی وجہ سے نیند کے غلبے کے باعث اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکل آیا ہے، تو پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ کب ہوگا؟ جب پتہ ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کے باوجود بندہ نماز نہ پڑھے تو پھر گناہ گار ہے۔ بے خبری میں ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں کہ سورج نکل آیا ہے، اب وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوری طور پر پھر وہ نماز کی ادائیگی جو ہے، قضا نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ اندازہ فرمائیے کہ کس قدر تاکید ہے نماز کے معاملے میں۔ اب اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب پوری بات اب سمجھ جائیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر نماز کے معاملے میں اتنی تاکید ہے تو پھر جان لیجئے کہ نماز کے بعد پھر سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے کسی بھی صاحب ایمان پر وہ مال کی زکوٰۃ دینا ہے، وہ مال کی زکوٰۃ دینا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں متقین کی صفات کا ذکر آیا، اب سورہ بقرہ کے آغاز میں دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ میں ابتدا کے اندر، شروع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر آپ دیکھیں، وہاں متقی کی اللہ تبارک و تعالی نے صفات کا ذکر فرمایا۔ متقی کے اندر کن کن خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہے، وہ کون ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، یہ صفات پائی جائیں تو ان پر لفظ متقی کا اطلاق ہوگا۔ وہ کون ہیں؟ سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے یاسین، قاف ہا یا عین صاد ہا میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے بارے میں تمام مفسرین کرام نے تفسیروں میں لکھا کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ سر ایک راز ہے، ایک راز ہے بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، اس لیے ان حروف مقطعات کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جس کے دامن میں تقوی ہے، وہ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن کی ہدایت خوشبو کی طرح اس کے دل اور دماغ میں اتر جائے گی۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ ان کی صفات کا ذکر آ گیا، الذین یؤمنون بالغیب، پہلا وصف اور خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ غیب ہے، بلکہ اللہ غیب الغیب ہے، خدا کو دیکھا نہیں مگر اللہ پر ایمان ہے، یہ غیب پر ایمان۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت آئے گی اس پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون ایمان بالغیب، کہ وہ بن دیکھے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں کو پر بھی ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پر ایمان، اللہ غیب الغیب ہے، اللہ غیب الغیب ہے، اور ہر غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں مگر ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ کیوں ہے؟ کہ غیب جاننے والے نبی نے ہمیں غیب بتایا، غیب جاننے والے نبی نے ہمیں اس غیب کی خبر دی۔
غیب کے جاننے والے نبی نے ہمیں غیب کی خبر دی، بلکہ غیب الغیب کی خبر دی، تو اللہ کی خبر بھی تو حضور نے دی ہے۔ الذین یؤمنون، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقی کی پہلی خوبی ہے۔ اب غیب پر ایمان کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ جب گھوڑا خریدا تو وہ یہودی جو ہے اس پر اور ایک گاہک آ گیا، اس نے پیسے زیادہ دے دیے، تو اس نے حضور سے، جب حضور گھوڑا لینے کے لیے تشریف لے گئے تو یہودی کہنے لگا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ سودا تو طے ہو چکا تھا۔ حضور گھوڑا لینے کے لیے گئے تو وہ مکر گیا، منحرف ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ اب اندازہ فرمائیے، حضور نے فرمایا کہ سودا ہوا ہے، میں نے خریدا ہے، تو نے بیچا ہے، یہ بالکل سودا طے ہو چکا ہے۔ وہ کہا کہ سودا تو ہوا ہی نہیں۔ اب جب تکرار بڑھا تو اس نے کہا کہ اگر سودا ہوا ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئے، اس سودے کے گواہ لے آئیں۔ اب دیکھیے کہ جب سودا ہوا تھا تو اتفاقاً کوئی گواہ موجود نہ تھا، کوئی آدمی پاس موجود نہ تھا جب سودا ہوا، یہودی تھا تو یہ حضور تھے۔ اب اس نے جب کہا کہ آپ کوئی گواہ لے آئیں سودا ہوا ہے، تو حضور کے صحابی حضرت خزیمہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ اب دیکھیے میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خزیمہ تو تو موجود ہی نہیں تھا، جب سودا ہوا ہے تو موجود نہیں تھا، تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ تو دیکھیے سنیے جواب، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کی حقیقت، یہ ہے حقیقت کہ حضور یہ تو ایک گھوڑے کا سودا ہے، میں سودے کے موقع پہ موجود نہ تھا مگر گواہی دے رہا ہوں کہ سودا ہوا ہے، اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کا ہمیں بتایا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر آپ نے بتایا کہ اللہ ہے، تو بن دیکھے ہم اللہ پر ایمان لے رہے ہیں۔ حضور یہ تو ایک بن دیکھے اللہ کو رب مان لیا ہے، یہ تو ایک گھوڑے کا سودا ہے۔ تو جس زبان نے خدا کا پتہ بتایا، غیب الغیب جس نبی غیب دان نے بتایا، اس کی زبان پر اعتماد کیا تو اللہ کو رب مان لیا، اب اس پر اعتماد کیوں نہ کروں کہ سودا ہوا ہے؟ کیونکہ اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، اس لیے میں نے اس کا میں گواہی دے رہا ہوں کہ سودا ہوا ہے۔ اللہ کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا آج کے بعد کسی بھی مقدمے میں اگر خزیمہ گواہ ہوگا تو قانون تو یہ ہے کہ کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ اللہ کریم نے انعام یہ دیا، اور آقا کریم نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں بھی گواہ ہوگا، اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کی۔ اب جس کی بات مان کر غیب پر ایمان خزیمہ لایا تھا، اس کو یہ مقام مل گیا کہ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر۔ پہلی خوبی کیا ہوئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں ایمان کے بعد پھر سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فریضہ ایک مومن پر، وہ ہے 5 وقتہ نماز۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ اور پھر کیا فرمایا؟ مما رزقناہم ينفقون۔ اب نماز صحیح ادا کرنے کے بعد فوراً جس صفت، خوبی اور وصف کا ذکر آیا وہ کیا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، ہمارے دیے ہوئی روزی میں سے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں میرے راستے میں۔ اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب دیکھیے یہ لفظ بڑے پیارے ہیں، انفاق فی اللہ کے راستے میں، اسی کا دیا ہوا مال اسی کے راستے پر خرچ کرنا۔ گویا کہ جب انسان اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے پر خرچ کرتا ہے تو اس کی رگ رگ اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، یہ جو میں دے رہا ہوں یہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ دے رہا ہوں، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ دے رہا ہوں۔ شہید جب جان دیتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر جان اللہ کے راستے میں دی، جام شہادت نوش کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اسی کی جان دی ہوئی تھی، اسی کے راستے میں دے دی۔ میں نے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب یہ کتنا بڑا اطمینان ہے، کتنی بڑی تسلی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے وقت ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ اس وقت یہ تصور کر لیا کرو کہ جو دے رہا ہوں یہ کس کا دیا ہوا ہے اور کس کے راستے پہ دے رہا ہوں، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ دے رہا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے معبود جو آپ پہ اتارا گیا قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان کی خوبی اور صفت یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین۔ وہ ایمان تو غیب پر لا چکے، غیب پر ایمان لا چکے، اب فرمایا کہ ایسا ایمان ہے جو یقین کی منزل کو پہنچ گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا معنی یہ ہے ان کا اتنا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اللہ کریم نے فرمایا جن کے اندر یہ صفات و خوبیاں پیدا ہو جائیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، الفوز فی الدنیا والآخرہ، فلاح کا معنی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یفلحون کا لفظ استعمال ہوا یا فلاح کا لفظ ہے، قد افلح من تزکا، یہ فلاح کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے مراد ہے الفوز فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے اللہ کریم نے رکھی ہے جن کے اندر یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں۔ ان میں سے ایک خوبی جو ہے جس پر آج گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے مما رزقناہم ینفقون، وہ زکوٰۃ کا عمل ہے۔ تو نماز کے بعد جس عمل کا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ وہ سال میں ایک مرتبہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی ہو وہ صاحب نصاب ہے، یا اتنی رقم اور نقدی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنی رقم اگر موجود ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ تو سال کے اندر ایک مرتبہ ہر صاحب نصاب پر مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔